اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، نوجوان دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ ماہ رمضان کی دوسری تراویح کے اہتمام کا اس نے ہمیں ایک بہت ہی اہم موقع عطا فرمایا۔ ہم نے آج کی تراویح میں قرآن مجید کا 1.25 پارہ سماعت کیا۔ یہ دوسرے پارے کے ربع کے بعد، یعنی گویا کہ دوسرا پارہ اس میں تقریباً پون ہے اور تیسرا پارہ آدھا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے دوسرے پارے کی ربع کے بعد، یعنی اس کے پاؤ حصے کے بعد جو آیت کریمہ شروع ہوتی ہے، اس کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے مغرب کی طرف۔ تو یہاں سے تلاوت کا آغاز ہوا تراویح میں۔ تو سب سے پہلے جو آیت کریمہ آج کی تراویح میں پیش کی گئی وہ آیت البر ہے، یعنی قرآن مجید کی وہ آیت کہ جس میں نیکی کے جامع اور وسیع تصور کو اللہ رب العالمین نے پیش کیا ہے۔ قرآن مجید میں نیکی کے لیے لفظ بر کا استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر بر یعنی نیکی کیا ہے اس کو قرآن نے پیش کیا۔ یہود یہ سمجھتے تھے کہ نیکی صرف اس چیز کا نام ہے کہ ہم نے عبادتوں کا رخ متعین کر لیا، ہم نے ظاہری طور پر نماز پڑھ لی اور مغرب و مشرق کی طرف سجدے کر لیے، ہمارا کعبہ ادھر ہے، ان کا کعبہ ادھر ہے، ہمارا قبلہ یہ ہے، ان کا قبلہ وہ ہے، اور انہی جھگڑوں میں پڑے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے۔ تحویل قبلہ کے بعد اللہ نے نیکی کے عظیم الشان تصور کو پیش کیا ہے کہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی صحیح طور پر اپنے آپ کو ایمان کے نور سے آراستہ کرے۔ ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، یہ ایمان کی جامع تشریح کی گئی۔ اور پھر اس ایمان کے بعد آدمی اپنے مال کو خرچ کرے، اس کو اللہ کے غریب اور محتاج بندوں پر اللہ کے مال کو خرچ کریں، آدمی نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اور آدمی مشکل ترین حالات میں صبر و استقامت کی مثال پیش کریں۔ حالات چاہے بہتر ہو چاہے حالات خراب ہوں، ہر حال میں وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، نیکی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ تو اللہ نے کہا کہ نیکی یہ ہے کہ آدمی محتاجوں، ضرورت مندوں، مانگنے والوں کو دیں، ان کے مسائل کو حل کریں۔ پھر اس کے بعد میں قرآن نے کہا کہ اولئک الذین صدقوا، جن لوگوں نے نیکی کے اس تصور پر اپنے آپ کو گامزن رکھا تو یقیناً وہی لوگ سچے ہیں، وہی لوگ مقام صداقت پر فائز ہیں، اور وہی لوگ تقوی والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک خصوصی نصیحت فرمائی، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ وہ زمین میں قانون قصاص کو جاری کریں۔ قانون قصاص یہ اللہ تعالیٰ کے حدود میں سے ایک حد ہے کہ اگر کوئی ناحق قتل کر دیا جائے تو اس کے وارثین کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ جو قاتل ہے اس کو بھی قتل کیا جائے، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، اور دانت کے بدلے دانت۔ قرآن نے قانون قصاص کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قانون میں انسانیت کے لیے زندگی رکھی ہے، اس میں زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کے قانون کو بیان فرمایا کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں وصیت کو تحریری طور پر لکھ کر رکھ دیں اپنے قرابت داروں کے لیے، اور جن جن کے حق میں وہ سمجھتا ہے وہ وصیت کے قانون پر عمل پیرا ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے
ان آیات کا نزول فرمایا جو آیات ماہ رمضان کی فضیلت پر مشتمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ماہ سیام کے اہتمام کا حکم دیا اور یہ بتایا کہ یہ جو روزے ہیں، یہ روزے دراصل یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام امتوں پر، جو ایمان والی امتیں ہیں ان پہ فرض کیا، اور روزوں کی اس پاکیزہ وراثت کو اللہ نے امت مسلمہ میں بھی جاری رکھا، امت مسلمہ کو بھی اس کا وارث بنایا، امت مسلمہ کو بھی اس کا مکلف بنایا، اور یہ فرمایا کہ یہ جو سیام ہیں، یہ سیام تقوی کی آبیاری اور تقوی کے نشوونما کے لیے اللہ کی جانب سے ایک عظیم الشان ذریعہ ہے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کی زندگی میں تقوی کا نور پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر صالحیت پیدا ہوتی ہے، ان میں صبر و استقامت پیدا ہوتا ہے، ان میں جذبہ خیرخواہی پیدا ہوتا ہے، ان کا دل اور ان کی روح پاک ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ نے تم پر صیام فرض کیے ہیں، یہ آیت کریمہ رمضان کی عظمت، اس کی فضیلت اور صیام کی فرضیت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہیں، یہ آیات دراصل 2 شعبان 2 ہجری میں نازل ہوئی، پیر کے دن اس کا نزول ہوا 2 شعبان کو، اور شعبان کے بعد 2 ہجری کے آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے وہ روزوں کی برکتوں سے مالا مال اور نیکیوں کا موسم بہار قرار دیا گیا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کی جو بنیاد ہے وہ نزول قرآن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اور پھر یہ کہا کہ یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے، روشنیوں سے اور بینات سے بھر دیا ہے۔ یہ قرآن حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہیں، یہ کسوٹی ہیں، یہ معیار حق ہیں، اور یہ قرآن واضح ہدایات پر اور رہنمائیوں پر مشتمل ہے۔ رمضان کی برکتیں اور رمضان کی جو فضیلتیں ہیں وہ نزول قرآن کے سبب ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں روزوں کا اہتمام کریں، اور اگر وہ بیمار ہوں یا مسافر ہوں تو وہ اپنی روزوں کی تعداد کو دوسرے ایام میں مکمل کر لیں۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ روزوں کا مقصد یہ بھی ہے کہ اہل ایمان میں تکبیر الہی کا جذبہ پیدا ہو۔ وَاشْكُرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ نے جو ہدایت قرآن کی شکل میں تم کو بخشی ہے اس پر تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو ہدایت تم کو بخشی ہیں اس پر اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو۔ گویا کہ روزہ شکر گزاری کے جذبے کو پیدا کرتا ہے، اور روزے کے ذریعے مومن اس قابل بنتا ہے کہ وہ خدا کی عظمت اور اس کی تکبیر کو دنیا کے سامنے پیش کریں، وہ داعیانہ کردار لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنے بندوں سے بہت قریب ہے۔ جب بندے اللہ کے متعلق پوچھے تو ان سے کہو کہ وہ بالکل ان سے قریب ہیں، جب وہ اس کو پکارتے ہیں تو وہ ان کی پکار کو سنتا ہے، اور جب وہ ان کو اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ان کو دیتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بندہ مومن کی یہ تربیت فرمائی کہ وہ دعا اللہ سے راست مانگے، درمیان میں کسی وسیلے کو تلاش نہ کریں، کیونکہ اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ اپنے بندے کے دل میں پیدا ہونے والے درد کو محسوس کرتا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس کی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں کے اہتمام کے تعلق سے فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں ایمان والے اپنی بیویوں کے قریب جا سکتے ہیں اور ان سے ازدواجی تعلقات بنا سکتے ہیں، اور اگر وہ اعتکاف کی حالت میں ہوں تو اعتکاف ان کو مسجدوں میں کرنا چاہیے، اور پھر ان کو اپنے آپ کو پھر اعتکاف کی حالت میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد میں رشوت کے خاتمے کا حکم فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سے ناجائز چیزوں کے حصول کے لیے اقتدار پر فائز لوگوں کو جو ہے رشوت دینا اور رشوت کا ماحول بنانا، یہ خدا کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ میں حج کی عبادت کا ذکر فرمایا ہے
کہ الحج جو اشہر معلومات، حج کیا ہے؟ حج جو ہے وہ دراصل اس کے جو چند مشہور مہینوں میں وہ حج کے کچھ متعین مہینے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جس مہینے میں حج فرض کیا ہے، تو حج کی فرضیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جنسی جو ہے آوارگی سے بچائیں، ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہر طرح کے جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حج کی عبادت کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بیان کی ہے، اور حج کو اسلام کے ایک عظیم الشان ستون کے طور پر بیان کیا ہے۔ اور حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے بندے کو وہ دعا سکھائی ہے کہ جو دعا دنیا و آخرت کی ساری حسنات پر مشتمل ہے، کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کیا ہے ہمارے رب تو ہمارے لیے دنیا میں بھی حسنات رکھ دے، نیکیاں اور بھلائیاں دنیا میں بھی ہمارا مقدر فرما، اور آخرت کو بھی ہماری حسین و جمیل بنا دے، اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا دے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو اسلام میں مکمل طور سے داخل کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مزید جو ہے باتیں ارشاد فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ تم جن چیزوں کو ناپسند کرتے ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور جن چیزوں کو تم پسند کرتے ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے شر ہو، لہذا اللہ نے جس حالت میں تمہیں رکھا ہے اپنے آپ کو حالت شکر میں رکھو، اور اس میں اللہ کی حکمت کو تلاش کرو کہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے کیا حکمت رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ انسانی دنیا میں سب سے قتل سے بڑا گناہ فتنہ ہے، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے شدید تر گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ جو ہے تربیت فرمائی کہ وہ اپنی ذات کو اور اپنے وجود کو فتنہ سامانی کا مرکز نہ بننے دیں۔ پھر اس کے بعد میں یہ فرمایا کہ یہ جو شراب ہے اور جو جوا ہے، اس سے اپنے آپ کو ایمان والے بچائیں رکھیں، کیونکہ شراب اور یہ جوا انسانیت کے لیے ہلاکت خیز ہیں۔ شراب میں نقصانات بہت زیادہ ہیں اور اس کے اندر نفع بہت کم ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ یہ اسم کبیر ہیں، اس میں بہت بڑا انسانیت کا گھاٹا، نقصان اور گناہ کبیر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، اے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، ان سے کہو کہ جو کچھ تمہاری بنیادی ضروریات کی تکمیل کے بعد بچ جائے اللہ کی راہ میں وہ سب خرچ کر دو۔ گویا کہ انفاق کے اعلیٰ ترین تصور کو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل کے لیے بہت بنیادی احکامات دیے گئے ہیں، جن میں پہلا حکم یہ ہے کہ ایمان والے کسی مشرک خاتون سے شادی نہ کریں، اور نہ ہی اپنی بیٹیوں کو کسی مشرک مرد کو دیں۔ شرک یہ ایمان کے لیے کبھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہم کبھی بھی کسی مشرک مرد سے اپنی بچی یا اپنے مسلم خاتون کی شادی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی مشرکہ سے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ نکاح جو ہوگا وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بہت بنیادی بات اسلامی معاشرت کی یہ فرمائی ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم۔ بڑی بلیغ مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے نزدیک ان کی خواتین کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ خواتین جو ہے، یہ جو تمہاری بیویاں ہیں، یہ بیویاں اللہ کی جانب سے تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ ایک کسان اپنی کھیتی کا کیسے خیال رکھتا ہے، وہ اپنی کھیتی کی شادابی، اس کی زرخیزی اور اس کی نشوونما پر کیسے متوجہ ہوتا ہے، وہ کس درجہ اپنی جو ہے نسل کا اور اپنی فصل کا خیال رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرت میں خواتین کی عظمت اور ان کی اہمیت اور مرتبہ و مقام کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں قانون طلاق کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ ہند طلاق کے مسئلے میں کافی آزمائشوں کا شکار ہیں۔ اللہ نے ان الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے
اس آیت کریمہ کو بھی اگر آج کے درس سے ہم حاصل کر لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ شریعت میں، قرآن میں طلاق کسے کہا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ طلاق صرف 2 مرتبہ ہے۔ ایک بندہ مومن کی زبان سے طلاق کے الفاظ صرف 2 ہی مرتبہ نکل سکتے ہیں، الطلاق مرتان۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ ایک طلاق ایک طلاق سے بھی جو ہے یہ جو ہے رشتہ ازدواج اپنی 3 ماہ کی مدت کے بعد، 3 ماہ کی عدت کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اور پہلی جو طلاق ہے وہ طلاق احسن ہے، یعنی اسلامی شریعت میں وہی پسندیدہ طلاق ہے۔ ایک طلاق کے بعد میں 3 ماہ کی مدت گزرنے تک رجوع کا اختیار مکمل طور سے باقی رہتا ہے، اور اگر 3 ماہ کی مدت گزرنے کے بعد میں بھی رجوع نہ ہو سکا تو پھر شریعت یہ کہتی ہیں کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ تفریق ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود بھی رجوع بالنکاح کے امکانات موجود رہتے ہیں۔ لہذا ہم اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ قرآن میں قانون طلاق بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے پورے جو طلاق سے پہلے کے جو پورے درجات ہیں، اس کے جو اسٹیپس ہیں، وہ اگلی آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے خلاصہ تراویح میں اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو بچے کسی خاتون سے پیدا ہوتے ہیں، جو اولاد ہیں، اس اولاد کے نان نفقے کی جو ذمہ داری ہے وہ باپ پر ہے۔ اگر طلاق واقع ہو بھی جائے تو اس کے بعد میں وہ جو خاتون ہے، مطلقہ خاتون، وہ جب تک اس کے بچے کو پالے گی تو وہ اجرت پرورش، یعنی ان کو پالنے کی اجرت بھی لے گی اور اس بچے کا نفقہ بھی لے گی۔ اگرچہ کہ اس کو جو ہے وہ 3 ماہ کے بعد میں نفقہ نہیں ملتا، لیکن بچے کو پالنے کی وجہ سے اس کا نفقہ جاری رہے گا، کیونکہ وہ اس کے بچے کی ایک طرح سے وہاں پر اس کو پالنے والی ہو گئی ہے، اس کی مربیہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی بہت تفصیل، اس کے جو عورتیں جن کے شوہر مر جاتے ہیں، جو بیوہ عورتیں ہیں، ان کی عدت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ 4 مہینے 10 دن ان کی عدت ہوگی۔ بیوہ عورتوں کی جو عدت ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ قانون ایلا کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی باتیں اپنی زبان سے کہہ دے کہ وہ اپنی بیوی سے اپنا رشتہ ازدواج منقطع کر دے گا اور اس کے بعد میں وہ کئی مہینوں تک رکے رہے تو اس کا کیا ضابطہ ہوگا۔ تو اس کے بعد میں قرآن نے یہ کہا کہ ایک ایمان والے کو اپنی زندگی میں نماز کو اپنا اصول بنانا چاہیے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تم نمازوں کی محافظت کرو، اور جو بہترین نماز ہے، نماز وسطیٰ ہے، درمیانی نماز ہے، اس کا خوب خیال رکھو۔ تو یہاں قرآن مجید نے اسلامی تمدن اور معاشرت کا ذکر کرتے ہوئے درمیان میں نماز کو شامل کر دیا، اور نماز کو زندگی کے ایک عظیم اصول کے طور پر پیش کیا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جالوت اور طالوت کے واقعے کو پیش کیا۔ یہ واقعہ بھی قرآن کے اہم واقعات میں سے ایک ہیں، کہ جس میں پیغمبر سموئیل نے بنی اسرائیل نے جب بادشاہ کے لیے تقاضا کیا تو حضرت پیغمبر وقت نے وہ طالوت کو بادشاہ بنا دیا، اور طالوت ایک چرواہے تھے، لیکن وہ ایک ذہین انسان تھے، ایک جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، علمی اعتبار سے بہت مضبوط انسان تھے۔ تو یہود کے سرداروں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، تو پیغمبر نے یہ کہا کہ اللہ نے اس نوجوان کو بادشاہ جن بنیادوں پر بنایا ہے وہ 3 بنیادیں ہیں۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، پہلی بنیاد تو یہ کہ اللہ نے ان کو تمہارے لیے چن لیا ہے، اور دوسری بات وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اسے علم اور جسم تمہارے مقابلے میں زیادہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ نے ایمان والی امت کی یہ تربیت فرمائی ہے کہ علم اور جسم میں جو قومیں فراوانی حاصل کرتی ہے وہ قومیں دنیا میں بادشاہت کے مستحق قرار پاتی ہیں، وہ دنیا کی قیادت کے مقام پر فائز ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اسلامی زندگی میں ڈسپلن کی اہمیت کیا ہے وہ بیان کیا گیا، اور یہ بات کہی گئی کہ جو ڈسپلن قومیں ہوتی ہیں وہ اگر تھوڑی سی بھی ہو تو اللہ کے حکم سے وہ بڑی قوموں پر فاتح اور غالب ہو جاتی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنے ہی بار ایسا ہوا کہ چھوٹی چھوٹی اقلیتوں نے بڑی بڑی اکثریتوں کو خدا کے حکم سے شکست فاش دے دی، اللہ کے حکم سے وہ غالب آ گئے۔ تو یہاں قرآن نے یہ بات ارشاد فرمائی
کہ جو مائنورٹیز ہیں، جو اقلیت میں رہنے والے لوگ ہیں، اگر وہ علم اور جسم کے اعتبار سے فراوانی رکھتے ہو، اگر وہ ڈسپلن کے پابند ہو، احکام الہی کے پابند ہو، تو اللہ ان کو جو ہے غلبہ اور استحکام عطا فرمائے گا۔ ان کی اقلیت میں ہونا کوئی جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اور تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات کے بعد بھی یہ بات آیت الکرسی نازل فرمائی ہے، اور آیت الکرسی یہ قرآن مجید کی جلیل القدر آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ کی عظمت اور اس کی توحید کی اور اس کی جو ہے اس کا جلال بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کی ذات وہ ہے جو زندہ جاوید ہیں، جو بذات خود قائم ہیں، دائم ہیں، پوری کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ اللہ الحی القیوم لا تاخذ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اسی کی ملکیت ہے، اسی کا حق ہے، اور اس کی جو کرسی اقتدار ہیں وہ پوری کائنات پر محیط ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے اقتدار میں شامل ہیں، اس کے اقتدار کے زیر تسلط ہے، اس کے اقتدار کا حصہ ہے۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا علم وسیع کی بنیاد پر اللہ اس پوری کائنات کا مالک ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ وسیع ہے، اللہ عظیم ہے، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ توحید کے تعلق سے اس آیت کریمہ میں بہت غیر معمولی پیغام جو ہے انسانی دنیا کو دیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہ اسلام کا آفاقی قانون کہ یہ جو دین ہے جس میں توحید کی عظیم الشان تعلیمات ہے، جس میں زندگی کے اعلیٰ ترین اصول ہیں، جس میں ضابطۂ حیات ہیں، جو حرام و حلال کی تمیز بیان کرتا ہے، جو انسانوں کے لیے راہ نجات ہے، اے پیغمبر اس دین کے سلسلے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی پر کوئی جبر نہیں ہوگا کہ وہ اس دین کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو ہر طرح کی گمراہی سے چھاٹ کر واضح طور پر پیش کر دیا ہے۔ جو چاہیں وہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کر لے، جس نے اللہ کی اس ہدایت کو پا لیا اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ لن انفصام لہا، یہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں تو اللہ ان کا ولی اور ان کا سرپرست بن جاتا ہے، اور وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں، اللہ کا کفر کرتے ہیں، تو شیطان ان کا ولی بن جاتا ہے، اور شیطان ان کو روشنی سے، نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک واقعہ پیش ہوا کہ نمرود کے دربار میں انہوں نے یہ جو بات پیش کی کہ اللہ جو ہے وہ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انفاق کے قانون کو پیش کیا۔ انفاق یہ بہت تفصیل کے ساتھ میں تقریباً 2 رکوع انفاق کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں کہ انفاق جو آدمی کرتا ہے وہ انفاق ایک زمین میں بیج بونے کے برابر ہے کہ جو بیج ایک جس سے 70 بالیاں ہوں اور جس سے جو ہے 700 جس سے جو ہے دانے پیدا ہو۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، یعنی گویا کہ ایک نیکی وہ جب اللہ کی راہ میں کوئی آدمی انفاق کرتا ہے تو وہ 700 گنا جو ہے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ انفاق کیا ہے؟ دیکھیے انفاق اور زکوٰۃ میں ایک فرق ہے۔ انفاق راہ خدا میں غلبہ دین کے لیے دی جانے والی اعانت کو انفاق کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ انفاق کا ادب یہ ہے، انفاق کے تعلق سے ضابطہ یہ ہے کہ آدمی انفاق کرنے کے بعد میں کسی کو احسان نہ جتائیں، اس کو برا بھلا نہ کہیں، ریاکاری نہ کریں، ورنہ یہی انفاق جو اس نے کیا ہے یہ باطل ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان کو بخل سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ شیطان مادہ پرستی کی لعنت کا شکار بنا کر آدمی کو باولا کر دیتا ہے۔
آدمی کو بولا کر دیتا ہے، پاگل بنا دیتا ہے۔ مادہ پرستی کا جو جنون ہے یہ شیطان کی طرف سے، اور انفاق کا جذبہ بہت پاکیزہ جذبہ ہے، یہ انسان کو روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو حکمت ہے اور یہ جو حکمت ہے، دانائی ہے، یہ جو سمجھ ہے، یہی دراصل خیر کثیر ہے، اس سے بڑھ کر انسانیت کے لیے کوئی دولت نہیں ہے۔ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جسے حکمت و دانائی بخشی گئی اسے خیر کثیر بخشا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یہاں پر اللہ نے تفصیل کے ساتھ میں حرمت سود کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ سود کی مٹ مار دیتا ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیتا ہے، اور اس کے مقابل میں اللہ تجارت کو فروغ دیتا ہے، صدقات کو فروغ دیتا ہے، تاکہ انسانی دنیا وہ معاشی استحصال سے آزاد ہو۔ اللہ نے یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ایمان کے باوجود بھی، تو سب سے پہلے جنگ ان لوگوں سے ہوگی کہ جو جھوٹے ایمان کے دعوے کرتے ہیں اور سودی معاملات میں ملوث ہوتے ہیں۔ قرآن نے کیا پیاری بات کہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو بھی سود کا بقایا ہے اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو جان لو کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے قانون دین بیان فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جو قرض دیتے ہو اس قرض کو لکھ لیا کرو، اس کو جو ہے اس کے گواہ عادل ہو، اس کے گواہ عادل اور وہاں پر موجود ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ تم پر لازم ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قرض کا لین دین کرو تو تم اسے لکھ لو۔ یعنی گویا اسلام جو ہے معاملات کے سلسلے میں اتنا صاف ستھرا دین ہے کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آپ لوگوں پر زبانی طور پہ معاملات کو طے کریں، بلکہ آپ کے پاس اس کو لکھ لینا چاہیے۔ آپ سوچئے کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کریمہ جو ایک صفحے پر مشتمل ہے، وہ آیت کریمہ آیت دین ہے، وہ ہمارے معاملات زندگی کے تعلق سے۔ پھر اس کے بعد میں وہ آیات نازل ہوئی کہ جن آیات کے بارے میں یہ بات آتی ہیں کہ عرش الہی پر معراج کے مبارک سفر میں وہ آیات رسول خدا کو بخشی گئی، عطا کی گئی خصوصی انعام کے طور پر، جس میں ایمانیات کا جمال پایا جاتا ہے اور جس میں اللہ کی جانب سے بندوں کے لیے وہ دعائیں ہیں کہ جو دعائیں ہمیں لرزا دیتی ہیں۔ کیا دعائیں ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، اے رب کریم، اے پروردگار، اگر ہم سے کوئی خطا ہو تو اس پہ ہماری پکڑ نہ فرما۔ لا تؤاخذنا ان نسینا، ہم سے کوئی بھول ہو جائے یا کوئی خطا ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کر۔ ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو بوجھ تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالے ہیں، ہمیں ایسے کاموں کا متحمل نہ بنا کہ جو کام ہم اٹھا نہ سکے، جن بوجھوں کو ہم سہار نہ سکے۔ ربنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحمت کا نزول فرما، رب کریم تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، وارحمنا واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ان کے مقابلے میں اے رب کریم تو ہماری مدد فرما۔ اس کے بعد میں سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کا یہاں سورہ بقرہ جو قرآن کی عظیم الشان صورت ہے وہ مکمل ہوئی اور سورہ آل عمران شروع ہوئی، اور سورہ آل عمران کے ابتدائی 2 رکوع پیش کیے گئے۔ ان 2 رکوعوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جو ہے اس کی ذات کے اہم صفات کے ذکر کے بعد میں اللہ نے فرمایا کہ کتاب اللہ کا جو علم ہے وہ علم راسخ رکھنے والے لوگ جو ہے کتاب اللہ میں علم راسخ رکھنے والے لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ بہت تفصیل کے ساتھ میں قرآن نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ بعض لوگ اس کے اندر متشابہ چیزوں کو تلاش کرتے ہیں، اور جو لوگ سچے نیت سے قرآن کو پڑھتے ہیں وہ متشابہات کے بجائے محکمات کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے وہ دعا سکھائی کہ ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ فرما، ٹیڑھ پیدا نہ فرما بعد اس کے کہ تو نے ہم کو ہدایت بخش دی۔
اور اے رب کریم تو ہم پر اپنی جانب سے رحمتوں کا نزول فرما اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو بہت دینے والا اور بہت نوازنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دی جانے والی جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ یہ جو نعمتیں ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ یہ عورتیں، یہ بچے، یہ گھوڑے، یہ سونے چاندی، یہ سب یہ انسانی دنیا کی زینت ہے۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ ان سب کو پا کر وہ خدا کا ناشکرانہ بنے، بلکہ اس کو جان لے کہ یہ نعمتیں فانی ہیں۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوا پارہ ہے یہ یہاں پر مکمل ہوا، اور اس پورے جو ہے آج کے تراویح میں جو پیش کی جانے والی آیات ہیں، ان آیات میں ہدایت کے انمول نمونے اور زندگی کے اعلیٰ درجے کے اصول ہم کو بخشے گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انہی آیات کے اندر یہ بات بھی کہی گئی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جان لو اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، طریقہ زندگی اور نظام زندگی صرف اسلام ہے، لہذا اسلام کو مکمل طور سے اس کی اتباع کرو، اس کو مانو۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔